الکندی نے بنیادی طور پہ جو فلسفے کا جو سلسلہ ہے عربس کے حوالے سے اور مسلمس کے حوالے سے، اسلامک فلسفی کے حوالے سے، اس کے جو پہلے بانی ہیں وہ الکندی ہے۔ وہ متزلائٹ سوچ اور پرانی جو تھیولوجی ہے اس سے اس حوالے سے مختلف ہیں کہ بنیادی طور پہ الکندی کی یہ کوشش ہے کہ جو گریک سوچ ہے اس کو اسلامک سوچ کے ساتھ ملایا جائے۔ اسلامک فلسفہ لہٰذا ان لوگوں کی سوچ ہے کہ جو کہ گریک سوچ اور اسلامک سوچ کو دونوں کو ملانا چاہتے تھے، دونوں کو ایک ہی ثابت کرنا چاہتے، دونوں کو سچا ثابت کرنا چاہتے۔ الکندی کا اثر جو ہے وہ واقعی اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہی از ون آف دا گریٹ مائنڈز آف دا مڈل ایجز۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اٹیلین رینیسانس اسکالر کہہ لیں، جرالم و کاردانو کا کہنا ہے یہ کہ الکندی جو ہے وہ ون آف دا گریٹ 12 مائنڈز آف دا مڈل ایجز ہیں۔ الکندی نے ایک ایسی ووکیبلری ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کر دی کہ ایسے الفاظ بن گئے، فلسفے کی ایسی بنیاد بن گئی کہ جو کہ پھر تمام جو مزید آگے فلاسفرز آئے، چاہے وہ ابن سینا ہو، چاہے الغزالی ہو، چاہے الفارابی ہو، چاہے الرازی ہو، جتنے بھی فلاسفرز اسلامک فلاسفرز یا ابن رشد ہوں، جتنے بھی اسلامک فلاسفرز آئے، بنیادی طور پہ جو ٹرمز الکندی نے تیار کر دی تھی، جو ووکیبلری الکندی نے تیار کر دی تھی، جو ڈیبیٹ الکندی نے شروع کر دی تھی، اسی ڈیبیٹ کے تسلسل کا وہ نام تھے۔